آج ذکر اس مرد مجاہد کا جس نے صرف 150 ساتھیوں کی مدد کے ساتھ دشمن کی ہزاروں کی تعداد کی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کا وہ مرد مجاہد گجرات کے نواحی علاقہ لادیاں پنڈ میں آرام فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ آج میں موجود ہوں راجہ میجر عزیز بھٹی صاحب کے مزار پر گجرات کے نواحی علاقہ لادیاں میں۔ تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس دروازے سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ راجہ میجر عزیز بھٹی شہید کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا لان بنا ہوا ہے۔ تو آگے اسی گھر میں آپ دفن بھی ہیں۔ آپ کے گھر میں کنواں وغیرہ جس سے آپ پانی وغیرہ پیتے رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے جا کے۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ کا اعزاز نشان حیدر اس کی یاد ہے جو اوپر جھنڈا لگا ہوا اور نیچے سٹار بنا ہوا ہے۔ اگر اس سائڈ پہ جائیں تو وہ پیچھے سرخ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ راجہ صاحب کا گھر ہے۔ چلیں آپ کو دکھاتے ہیں جا کے۔ یہ سامنے راجہ صاحب کے گھر کا فرنٹ سائڈ ہے، قریب جا کے دکھاتے ہیں آپ۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید رہے اور شہادت کے بعد بھی آپ کا جنازہ اسی گھر لے کے آئے۔ یہ کچن ہے جو باہر سے دروازہ بند ہے تو اندر والی سائڈ سے جائیں گے کیونکہ باہر والا دروازہ ایک ہی صرف کھلا ہوا تھا۔ یہ مین برآمدہ ہے آپ کے گھر کا، اور یہ آپ کے بڑے بھائی نذیر بھٹی صاحب کا روم ہے۔ چھوٹے چھوٹے روم ہیں جہاں پہ راجہ صاحب کی رہائش تھی۔ تو یہ پیچھے چھوٹا سا ایک سٹور ٹائپ بنا ہوا ہے۔ یہ مین پھر ہم بڑے کمرے میں آ گئے ہیں جہاں پہ راجہ صاحب کی فیملی وغیرہ رہتی تھی۔ اور یہ بھی راجہ سردار بھٹی صاحب، یہ راجہ صاحب کے بڑے بھائی تھے، یہ ان کا روم ہے۔ اور ادھر سے باہر آئیں تو یہ راجہ عزیز بھٹی صاحب کا روم ہے جدھر وہ رہتے تھے، اور یہ ساتھ ہی کچن، یہ ان کے استعمال شدہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ادھر گھڑے ہیں۔ اور یہ وہ راجہ صاحب کے گھر کا کنواں ہے جو ان کے زیر استعمال رہا۔ یہ ان کے دادا جی کے ٹائم کا جو ہے نا کنواں نکلا ہوا ہے، تو یہ ابھی تک اسی حالت میں ہے۔ یہ کنویں کی بوکیاں بنی ہوئی ہیں جس سے پانی نکالا جاتا ہے، تو یہ مکمل طور پر اسی ٹائم کے بعد میں پینٹ وغیرہ کر کے اس کو رینیو کیا گیا، تو باقی مکمل اسی حالت میں ہے یہ نا۔ راجہ صاحب کا گھر تو آپ نے دیکھ لیا ہے، لیکن اس کو ابھی ایز اے میوزیم بنا دیا گیا ہے کیونکہ جو راجہ صاحب کے زیر استعمال سامان تھا اس کو جو بھی کچھ دن آتا ہے 14 اگست کے والے سے 6 ستمبر کے والے سے، تو اس سامان کو ادھر شفٹ کیا جاتا ہے کہ جو کہ 14 سے 15 دن ادھر رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو نا اسلام آباد میں شفٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ راجہ صاحب کی زوجہ کی قبر ہے زرینہ اختر بھٹی۔ ابھی میں نے آپ کو میجر صاحب کی بیگم کی قبر دکھائی ہے، تو ابھی چلتے ہیں راجہ صاحب کی قبر کی طرف۔ اور یہ ہیں وہ پاکستان کے سپوت یہاں دفن ہیں جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، جنہوں نے بتایا کہ دلیری کیا ہوتی ہے اور بہادری کیا ہوتی ہے، جنہوں نے بتایا کہ وطن پر جان کو کیسے قربان کیا جاتا ہے۔ عزیز بھٹی صاحب چھٹیاں گزارنے اپنے گھر چلے آئے، یعنی کہ لادیاں گاؤں میں فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے تھے کہ حکم ملا کہ واپس چلے آئیں، وطن کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو میجر صاحب فوری اپنی ڈیوٹی پر آن ہوئے، اور میجر صاحب مین اس جگہ پر موجود تھے جہاں سے دوربین کی مدد سے دشمن کی چہل قدمی پر نظر رکھی جاتی ہے، اور ساتھ آپ دشمن فوج پر حملے بھی کروا رہے تھے۔ آپ نے دشمن کی توپیں اور ٹینکیں تباہ کر کے رکھ دیے تھے۔ چند درجن سپاہیوں نے ہزاروں کی تعداد کی فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ جنگ 100 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا کہ مسلسل میجر صاحب جاگ رہے تھے۔ وطن کی محبت نے انہیں تر و تازہ کر رکھا تھا۔ 6 دن تک بھٹی صاحب نے دشمن کی پیش قدمی روک رکھی تھی۔ پھر اس شہادت کے شدائی نے شہادت نصیب کی۔ ایک ٹینک کا گولہ آپ کے سینے پر جا لگا اور آپ وہاں شہید ہو گئے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب میجر صاحب
جنگ کے لیے گئے تو گھر پہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالی شہید ہو کے واپس آؤں گا۔ جب میجر صاحب شہید ہوئے اور جب ان کو واپس ان کے گھر لایا گیا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ جب لایا گیا تو جو خون بہہ رہا تھا وہ ابھی تک ہی گرم خون تھا۔ تو جب جنازہ ان کا اٹھایا گیا تو جنہوں نے جنازہ اٹھایا وہ بتاتے ہیں کہ جو خون گر رہا تھا نا نیچے زمین پہ، تو ان کی والدہ صاحب کو میجر صاحب کی جو ہے نا اس کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ عزیز بھٹی صاحب نے وطن عزیز پر جان تو قربان کر دی مگر پاک سرزمین کا ایک انچ ٹکڑا بھی دشمن کے قبضے میں نہ جانے دیا، اسی لیے آپ کو محافظ لاہور بھی کہا جاتا ہے۔